بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وطر کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ وطر کی نماز کی جو رکعات ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ وطر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص چھوڑے گا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ تو اس کے بارے میں حدیث شریف کی ایک کتاب ہے سنن دارقطنی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، روایت ہے عن عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وطر جو ہیں وطر حق ہیں، اور جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہیں، حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ واجب بھی کہہ سکتے ہیں اور صحیح ہیں یا لازم ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وطر جو ہیں وہ حق ہیں، یعنی وطر واجب ہیں۔ جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وطر نہ پڑھے تو گناہ گار ہوگا، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور پلس یہ کہ جب تک یہ وطر ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے اس کی ادائیگی باقی رہے گی، اور اگر نہیں پڑھے گا، چھوڑ دے گا، تو کل کو اللہ تعالیٰ اس سے وطر کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی تم نے وطر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یا وطر کیوں چھوڑتے رہے تم۔ تو اس لیے وطر کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو وطر کی نماز ہمیں باقاعدگی سے، اہتمام کے ساتھ، پابندی سے ادا کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ وطر کہتے کس کو ہیں، تو وطر کہتے ہیں طاق عدد کو، 1 3 5 7، عربی میں اس کو وطر کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو وطر سے مراد یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز اور سنتوں کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ یعنی عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت پڑھنے کے بعد 3 رکعت نماز صلاۃ الوتر واجب پڑھی جاتی ہے، اور اس کا وقت عشاء کی نماز میں فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد، یعنی عشاء کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کی نماز تک اس کا وقت ہوتا ہے، جب تک کہ فجر کی نماز کا وقت داخل نہ ہو جائے۔ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ عشاء کی سنتوں کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور رات کے آخری پہر میں یعنی 2:30 بجے 3 بجے فجر کے وقت سے پہلے بھی کسی بھی وقت میں وتر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں باقاعدہ الگ حدیث بیان کی گئی ہے، اس کو سنتوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ الگ ہے اور وتر الگ ہے۔ وتر کی اہمیت سنت مؤکدہ سے زیادہ ہے۔ وتر واجب ہوتا ہے، اور واجب اگر انسان چھوڑ دے تو اس کی قضا کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر فرض 4 رکعت نماز فرض، وہ تو فرض ہے، وہ اگر نہیں پڑھے گا تو اس کی بھی قضا ہے۔ اسی طرح 3 رکعت نماز صلاۃ الوتر واجب، یہ واجب ہیں، اگر یہ بھی چھوڑ دے گا تو ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے جو ہے نا، اور سنت مؤکدہ گو کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پچھلی حدیث مبارکہ کے اندر اس پر بات ہو چکی ہے کہ سنت مؤکدہ کو بلا عذر چھوڑنے والا جو ہے نا، اور اس کی عادت بنانے والا گناہ گار ہوگا اور قابل ملامت ہوگا، لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری ہو تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، جبکہ وتر کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔